محترم صدر جلسہ حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم، سب سے پہلے میں آپ تمام مبارک پور کی سرزمین پر رہنے والے تمام جوان اور طلباء عزیز کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے کم علم اور تہی دست آدمی کا اس طریقے سے استقبال کیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا، جو در حقیقت اس تعلق کا اظہار ہے کہ جو آپ کا اور ہمارے بڑوں سے تعلق ہے، جس کی بنیاد پر آپ حضرات نے آج اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ آپ سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد اور عورت، ہر جوان اور بوڑھے کو، ہر شہری اور دیہاتی کو، ہر کالے اور گورے کو، ہر امیر اور غریب کو، ہر طبقے کے آدمی کو یہ بتلا دیا کہ اے مسلمان، اگر تو اپنے ایمان کا معراج چاہتا ہے، اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا چاہتا ہے، تو تجھے یہ 3 کام کرنے پڑیں گے، جس کی بنیاد پر تیرے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا ہو جائے گی۔ ایمان کی حلاوت کیا مطلب؟ یعنی تیرے اندر عبادت کا چسکا پیدا ہو جائے گا۔ تو ان 3 چیزوں کی بنیاد پر اللہ کے مقرب ترین فرشتوں سے آگے بڑھ کر کے اللہ کی رحمت کو پانے والا بن جائے گا۔ وہ چیز جو تیرے ایمان کو کامل اور مکمل کرنے والی ہے، وہ ہے کیا چیز؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے مسلمان، تیرے ایمان میں کمال پیدا
پیدا کرنے والی چیز، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کی اس دھرتی پر رہ کر کے تو اپنے اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرنے والا بن جا۔ اللہ کے رسول سے محبت ایسی شکتی شالی چیز ہے کہ جو تیرے ایمان میں کمال پیدا کر دے گی۔ دوسرے لفظوں میں فرمایا کہ دیکھ، کمال ایمان کا مدار رسول اللہ کی محبت میں چھپا ہوا ہے۔ آقائے نامدار سے اگر محبت ہے تو یہ سمجھ لے کہ تیرے ایمان میں وہ معراج حاصل ہو جائے گی جو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کو بھی میسر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے محبت کرو، دنیا کے جس کونے میں رہو، جس حال میں رہو، اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرو جس محبت کا اظہار حضرات صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر کیا ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کرو، کتنا کرو؟ فرمایا دیکھو، اپنے ایمان کو کامل اور مکمل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی سے دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، دنیا کے اندر وہ چیز جو انسان کے دلوں میں آ کر کے بیٹھتی ہے، زمین، جائیداد، آل اولاد، ان تمام چیزوں سے زیادہ تیرے دل میں رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت کتنی ہو؟ یہاں تک کہ تیری جان سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ کی محبت تیرے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر آل اولاد، زمین و جائیداد سے زیادہ رسول اللہ کی محبت ہے لیکن جان تجھے زیادہ پیاری ہے تو یاد رکھ تیرا ایمان ابھی کامل اور مکمل نہیں ہوا۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ٹہل رہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے چلتے چلتے اللہ کے نبی سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میرے دل میں آپ کی محبت دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں سب سے زیادہ ہے سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، ابھی تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق اتنا بڑا آدمی، صحابہ کرام میں دوسرے درجے کا آدمی، امیر المومنین ہے، زمین کھسک گئی، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کمر ٹوٹ جائے گی۔ عمر کا بھی ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوا، اب بچا کیا ہے تیرے پاس؟ حضرت عمر فاروق پلٹے اور پھر فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ گواہ رہیے، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ محبت میرے دل میں اے اللہ کے نبی آپ کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ کی محبت بنیاد ہے، ایسی بنیاد کہ جو دنیا کے کسی کونے میں اس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔
اللہ کے نبی سے محبت کتنی ہونی چاہیے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک صحابی گاؤں سے نکل کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور سوال کیا، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ سوال تو بڑا عجیب و غریب تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نماز کے لیے جا رہے تھے، کوئی جواب نہیں دیا، آپ گئے مصلی پر، نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور پلٹ گئے مقتدیوں کی طرف۔ فرمایا من السائل، کون ہے سوال کرنے والا؟ جس نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے پلٹ کر کے ان سے سوال کیا، قیامت آنی ہے، قیامت کی علامات اور نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ بتلاؤ کہ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کیا سرمایہ ہے تمہارے پاس؟ کون سی چیز ہے جو اللہ کے دربار میں تم لے جا کر کے پیش کرو گے، جس چیز کے آگے اللہ کی رحمتوں کے خزانے تم پر برسنے لگیں گے؟ کیا تیاری ہے؟ صحابی تو صحابی ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر، جو زبان پر ہے وہی دل میں۔ اللہ کے نبی سے صحابی نے فرمایا سنیے، فرمایا اے اللہ کے نبی ما اعددت لہا لا کبیر صلاۃ ولا صوم، اے اللہ کے نبی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں، نہ نمازوں کا پٹارا ہے، نہ روزوں کا انبار ہے، کچھ نہیں ہے۔ فرض نماز کا وقت آتا ہے پڑھ لیتے ہیں، فرض پڑھ لیا، سنتیں پڑھ لی، رمضان کا مہینہ آیا تو روزے رکھ لیے، نہ سال بھر کے روزے ہیں، نہ نوافل اور سنن کی کثرت ہے، بس فرض نمازیں موجود ہیں، کوئی پٹارا نہیں ہے ایسا۔ ہاں ایک چیز ہے، فرمایا الا انی احب اللہ ورسولہ، ہاں میں اپنے اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو سارا مسئلہ آسان کر دیا، فرمایا تو سن لو، فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت، اگر مسئلہ یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت ہے، تو سن لو کل قیامت کے دن ہر آدمی اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا، اور تم جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ اب تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے جب اللہ اور اس کے رسول کا سائے چھتر تجھ کو نصیب ہو گیا، اب تو قیامت کی ہولناکیوں کی کیوں فکر کرتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت میں تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگے اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ حضرت انس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ اپنی زبان سے ظاہر کیا تو صحابہ کرام جتنے بیٹھے تھے اتنے خوش ہوئے کہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہوئے میں نے صحابہ کرام کو کبھی نہیں دیکھا کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ والہانہ محبت اور عشق کا
کمان رکھنے والے حضرات صحابہ کرام کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اور ایسی محبت جس محبت کی نظیر دنیا کا کوئی دربار اور کوئی بادشاہ نہیں پیش کر سکتا ہے. اللہ کے نبی سے محبت دیکھو. کفار مکہ نے اپنا ایلچی بھیجا، اپنا آدمی بھیجا اللہ کے نبی سے بات کرنے کے لیے. اس کا نام ہے عروہ ابن مسعود. وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، صحابہ کرام سب بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے وہاں جو منظر دیکھا وہ منظر دیکھ کر کے حیران رہ گیا. وہ مکہ مکرمہ واپس گیا اور تمام کفار مکہ سے کہا، اے لوگوں، تم جانتے ہو کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے ان کی رعایا کو بھی دیکھا ہے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو عشق و محبت کی کیفیت میں نے حضرات صحابہ کرام کے اندر دیکھی ہے، محمد الرسول اللہ کے دیوانوں میں دیکھی ہے، وہ کیفیت عشق کا وہ ماحول میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا ہے. کیا دیکھ لیا تم نے؟ کہا میں نے دیکھا ہے محمد الرسول اللہ اگر زبان اپنے منہ سے تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام اپنے ہاتھ میں لے کر کے بدن پہ ملتے ہیں. میں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی کی ناک سے رینٹ نکلتی ہے تو صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے بدن پہ مل لیتے ہیں. ایسا عشق میں نے دنیا کے کسی کونے میں نہیں دیکھا ہے جو اللہ کے نبی سے تعلق اور محبت اور عشق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھا. اللہ کے نبی سے عشق تھا. کیسا عشق؟ اس عشق کے نمونے دیکھو تو بدن کے جسم سے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جاؤ دیکھو تاریخ میں غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی دشمنوں کے درمیان گھر گئے. کچھ صحابہ پیچھے اڑ گئے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر نڈھال کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیچ میں یہ شور مچ گیا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. صحابہ کرام کی کمر ٹوٹ گئی، حوصلے پست ہو گئے. دشمنوں نے موقع دیکھ کر کے اللہ کے نبی کو ختم کر دیا جائے، آج کہانی ختم ہو جائے، دوبارہ حملہ کر دیا. اور اتنا شدید حملہ کیا کہ اللہ کے نبی جو لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اس کی 2 سلاخیں نکل کر کے اللہ کے نبی کے رخسار مبارک میں گھسی اور دانت کے اندر چلتی چلی گئی. اب سلاخ گھس گئی، وہاں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی زنبور نہیں ہے، کوئی پلاس نہیں ہے، کیسے نکالے؟ حضرات صحابہ کرام 15-16 جو اللہ کے نبی کے ارد گرد تھے، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، وہ دور کھڑے تھے، دوڑے کہ اللہ کے نبی کے دانت میں جو سلاخیں گھس گئی ہیں اس کو کھینچ لے. ان کے قریب تھے عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی، وہ فوراً دوڑے اور اللہ کے نبی کے دونوں سلاخوں کو اپنے دانت سے کھینچ کر کے باہر نکال دیا. ایک کھینچا، عبیدہ بن الجراح کا ایک دانت ٹوٹ گیا. اس کی پرواہ نہیں کی، کتنی تکلیف ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دوسری سلاخ نکالی، عبیدہ بن الجراح کا پھر ایک دانت ٹوٹ گیا. اللہ کے نبی کے بھی 2 دانت شہید ہو گئے، عبیدہ بن الجراح کے بھی 2 دانت شہید ہو گئے. اب سلاخ تو نکل گئی، رخسار مبارک پر زخم آ گیا، دانت بھی ٹوٹ
خون تو نکلنا تھا. اب خون نکل رہا ہے، نکل کر کے زمین پر گرنا چاہیے تھا. دور کھڑے ہوئے تھے مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کے گال پر جہاں زخم تھا اپنے دونوں ہونٹ رکھ کر کے سارا خون اپنے پیٹ کے اندر لے لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی. یہ اللہ کے نبی سے عشق تھا، اور ایسا عشق دنیا کا کون آدمی ہے جو اس طریقے کا عشق اپنے مقتدا اور اپنے راہبر کے سامنے پیش کر سکتا ہے. پھر فرمایا دیکھو اللہ کے نبی سے عشق کی داستان سننا چاہتے ہو، دیکھو اللہ کے نبی نے پچھنا لگوایا. جو خراب خون اللہ کے جسم کے نبی کے جسم مبارک سے جو مبارک خون نکلا ہے اور اس کو زمین میں دفن کرنا ہے. پاس کھڑے ہوئے تھے عبداللہ بن زبیر، ان کو دیا کہ لے جاؤ ایک کنارے زمین پر جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے وہاں لے جا کر کے اس کو دفن کر دو. عبداللہ بن زبیر گئے اور دیوار کے پیچھے سے واپس چلے آئے. کہا دبا دیا؟ کہ اللہ کے نبی دبا دیا. کہاں دبایا؟ فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے سارا خون پی لیا، کہیں میں نے نہیں دبایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی. اللہ کے نبی سے یہ عشق تھا. اللہ کے نبی سے عشق کی داستان سننی ہے تو جاؤ ایک صحابیہ ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ خزرجیہ. جب احد کے میدان سے یہ آواز آئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، اب تو مدینے میں جب یہ خبر پہنچی تو ساری عورتوں میں کوہرام مچ گیا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. صحابیاں ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ، وہ گھر سے باہر نکل آئیں بے قرار ہو کر کے اور احد کی طرف دوڑ پڑیں. لوگ آ رہے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھا اے لوگوں یہ بتاؤ اللہ کے نبی کس حال میں؟ فرماتی ہے کہ قافلے والے کہہ رہے ہیں اے خولہ کہاں بے قرار ہو کر کے جا رہی ہو، تمہارے تو شوہر شہید ہو گئے. خولہ نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آگے بڑھ گئی. قافلے والوں سے کہہ رہی ہے چلا کر ارے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں ہے، کیا ہمیں نہیں معلوم؟ خولہ کہاں جا رہی ہو، تمہارا تو لڑکا بھی شہید ہو گیا ہے. انا للہ پڑھا پھر بے قراری میں آگے ارے یہ بتلاؤ کہ رسول اللہ کس حال میں ہے، کہاں ہے اللہ کے نبی؟ قافلے والے کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، آگے جاؤ. اور کہاں جا رہی ہو، تمہارے تو والد بھی شہید ہو گئے، کس کی فکر میں جا رہی ہو؟ لیکن حضرت خولہ کا جو عشق تھا وہ جوش مار رہا تھا. کہا یہ بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے، کس حال؟ ارے جا کے دیکھو شاید اس قافلے میں آ رہے ہو. حضرت خولہ آگے بڑھی، قافلے کو چیرتی ہوئی اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کیا کہا؟ اپنے شوہر کی شکایت نہیں کی، اپنے بیوہ ہونے کی شکایت نہیں کی، اپنی گود چھن جانے کہا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جللو. اے اللہ کے نبی آپ کو دیکھنے کے بعد میرے اوپر جتنی بھی مصیبت آئے سب آسان ہے، آپ زندہ سلامت رہے، میری دنیا اجڑ جائے، میری گود اجڑ جائے، میں بیوہ ہو جاؤں، یتیم ہو جاؤں، بے سہارا ہو جاؤں، سب مجھ کو برداشت ہے، لیکن اے اللہ کے نبی آپ زندہ سلامت رہے. یہ حضرت خولہ کا عشق تھا.
اللہ کے نبی سے عشق کتنا تھا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم جب دل میں آگ لگتی ہے کہ ہم آپ کے چہرے انور کو دیکھیں تو ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے گھر پر آتے ہیں اور آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تسلی کر لیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں بہت پریشان ہوں یہ سن کر کے، یہ سوچ کر کے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ جنت میں جائیں گے تو جنت کے کون سے مقام پر ہوں گے اور ہم جنت کے کس مقام پر ہوں گے؟ آپ کا دیدار ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میں یہ سوچ کر کے پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وحی آئی آسمان سے، جبریل امین آئے اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت اللہ کے نبی کے ذریعے ہم کو ملی۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اس دنیا میں اطاعت اور فرما برداری کرے گا تو اللہ نے اعلان کر دیا ہے وہ قیامت کے روز جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ رہے گا، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا۔ 4 طبقے بیان کر دیے، 4 درجے، کہ جو 1 نمبر کا مسلمان ہوگا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، وہ قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ کے نبیوں کے ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد صحابہ کرام، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد اولیاء اللہ کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ میرے بھائی، بنیاد ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کیسا عشق کیا کرتے تھے۔ ایک داستان ہے، عشق رسول کا ایک سمندر ہے، ایسا عشق کہ اگر ساری رات بیان کیا جائے تو ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، مؤذن رسول ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا عشق تھا اللہ کے نبی سے، ایسا عشق۔ حضرت بلال کون؟ بلال حبشی۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ حضرت بلال نے یہ عہد کیا کہ اب میں مدینے کے اندر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ مدینے میں رہتا تھا تو رسول اللہ کی زیارت ملتی تھی، اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب میں دور کہیں جا کر کے بس جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر، جنہوں نے بلال حبشی کو خرید کر کے آزاد کیا تھا، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہیں رہو۔ حضرت بلال نے اپنا سامان کھول دیا کیونکہ ابو بکر کا ان کے اوپر احسان تھا۔ حضرت ابو بکر جب تک زندہ رہے حضرت بلال نے مدینہ منورہ کو نہیں چھوڑا، اور جب حضرت ابو بکر دنیا سے رخصت ہو گئے تو بلال حبشی نے اپنا سامان اٹھایا اور بالکل شام کے علاقے میں جا کر کے جنگ میں شریک ہو گئے۔ ایک زمانہ گزر گیا، ایک دن خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور کہا ہے کہ اے بلال، کتنا بڑا ظلم ہے تم، اور اللہ کے نبی کے بدن سے جو
پانی ٹچ ہو کر کے زمین پر گرنا تھا، پاس میں کھڑے ہوئے صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ملنا شروع کر دیا۔ جو دور صحابی کھڑے ہوئے تھے ان کو تو پانی نہیں ملا، ان صحابہ کے گیلے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ملا اور اس کو اپنے بدن پر ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کو حیرت ہوئی، ما یحملکم علی ھذا، کیوں تم نے ایسا کیا، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا قالوا حب اللہ ورسولی، اے اللہ کے نبی اس دل میں جو محبت کی آگ لگی ہے اس آگ نے ہمیں مجبور کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہاں اللہ کے نبی موجود ہیں، اب صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ اس محبت تک کیسے پہنچیں گے؟ ہم تو رسول اللہ کی زندگی کو نہ پایا ہے نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہی من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو شخص دنیا میں قیامت تک آنے والا مسلمان مرد ہو یا عورت اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرنے والا اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرنے والا بن جائے تو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ کتنے کام؟ 3 کام۔ پہلا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اے مسلمان جب بول سچ بول، سچ کے علاوہ کچھ نہ بول، جھوٹ نہ بول۔ اگر تو نے جھوٹ بولا تو تو دعویٰ کر میں نمازی ہوں، دنیا کہے نمازی، دنیا کہے حاجی، دنیا کہے کہ یہ بہت بڑا اللہ والا ہے، یہ عالم ہے، یہ مفتی ہے، یہ قاری۔ یاد رکھو میرے اللہ میرے نبی نے یہ فرمایا تو رسول اللہ کا دیوانہ نہیں ہے، چاہے جو بن جاتا، تیرے دل میں عشق رسول نہیں ہے۔ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو زمین اور آسمان کو عشق رسول کی آواز میں ایک کر سکے، لیکن یاد رکھ حقیقت میں تو عاشق رسول نہیں ہے۔ عاشق رسول بننا ہے تو پہلے جھوٹ کو چھوڑ دو اور جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ بولنے والا اللہ کی نظر میں بھی بہت گندا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ بولے گا تیرے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے گی، اور وہ بدبو کون ہوگا، کون محسوس کرے گا؟ میں اور آپ نہیں، لڑکا اور بیوی نہیں، بلکہ اس بدبو کو محسوس کریں گے وہ فرشتے جو تیرے دل میں رہتے ہیں، وہ فرشتے جو تیرے پاس رہتے ہیں، جو تجھ کو نماز کے لیے، قرآن کے لیے، نیکی کے لیے، جنت کی طرف بڑھنے کے لیے اکساتے ہیں، وہ دور چلے جائیں گے میلوں دور، اور جب رحمت کے فرشتے چلے گئے تو شیطان کا بسیرا ہو جائے گا اس دل میں۔ فرمایا جھوٹ نہ بولو، پھر کیا فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَ، اے مسلمانوں امانتوں کو ادا کرو، امانتوں کو ادا کرو۔ امانت کیا؟ کسی نے پیسہ رکھوایا، مانگنے آیا، فوراً دے دو، ہم تو یہی سمجھتے ہیں، یہ بھی امانت ہے۔ کسی کا گھر کرائے پر لیا ہے، مالک کہہ رہا ہے چھوڑ دے، چاہے تو 100 سال سے رہ رہا ہو، شریعت یہ کہتی ہے اس کا مکان خالی کر کے اس کو واپس کرو۔ نہیں دیا تو نے امانت میں خیانت کیا ہے، تو مقدمہ بھی چلائے گا، تو جیت بھی جائے گا، دنیا کا فیصلہ بھی دے، لیکن یاد رکھ وہ آسمانوں پر بیٹھنے والا اللہ، اس کی نظر میں تو بے ایمان ہو گیا ہے۔ تیرا اللہ اور اس کے رسول کے عشق سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے ساری دنیا میں تو عشق رسول کا ڈھڈورا پیٹ دے۔ امانت میں خیانت نہ کرو، کیا مطلب؟
اگر کسی آدمی نے تمہارے کان میں اپنے دل کا راز تمہیں بتایا ہے ساری دنیا سے چھپ کر کے، خبردار، وہ اپنا دل، اپنا راز ہلکا کر رہا ہے، تمہیں بتا کر کے دل ہلکا کر رہا ہے، تم اس راز کو دوسرے سے مت بتانا کہ دیکھو فلانے نے بتایا تھا، کسی سے ذکر مت کرنا، وہ اس طرح، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے امانت میں خیانت کر دیا۔ امانت میں خیانت نہ کرو، کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کوئی آدمی، کوئی دوست تمہارے پاس آ رہا ہے کسی کام کے مشورے کے لیے، اگر تم نے غلط مشورہ دیا جان بوجھ کر کے تو سمجھ لو تم نے امانت میں خیانت کیا ہے، تم بے ایمان کہلائے جاؤ گے، تم جھوٹے کہلائے جاؤ گے، تم اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں بے ایمان لکھے جاؤ گے۔ امانت میں خیانت نہ کرو۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بھائیوں نے وراثت کا مال تقسیم کر کے ہڑپ کر لیا، بہنوں کو محروم کر دیا، یاد رکھو تم نے امانت میں خیانت کیا ہے، ساری زندگی حرام کھاؤ گے۔ تم نے بہنوں کو محروم کیا، تم نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا، سماج نے یہ بتلا دیا کہ بہن کی شادی کرنی ہے، جہیز دینا ہے، عید بقرعید میں تہواری دینی ہے، یاد رکھو یہ شادی بیاہ، یہ جہیز، اس کا وراثت سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر تم نے 1 پیسہ بھی اس کا دبا کر کے بیٹھ گئے تو قیامت کے دن جب تک کہ اس کے پائی پائی کا حساب نہیں کر دو گے اللہ کے دربار سے قدم ہلا نہیں سکتے۔ بہنوں کا حصہ دینا پڑے گا، ماں کا حصہ دینا پڑے گا، نہیں دو گے ساری زندگی حرام کھاؤ گے۔ کسی بھی عالم اور مفتی سے پوچھ لو یہ مسئلہ، یا نہیں دو گے اللہ کے دربار میں دو گے، وہاں دینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا سوائے تمہارے نماز روزے کی، وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو ان کا گناہ تمہارے سر پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا امانتوں کو ادا کرو۔ تیسری چیز فرمائی فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ۔ اے لوگوں، اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرنے لگے تو تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ پڑوسی چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، چاہے ظالم ہو، چاہے بے ایمان ہو، چاہے شرابی ہو، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ وہ تم پر ظلم کرتا ہے، وہ تمہارے دروازوں پہ کوڑا ڈالتا ہے، اگر تم نے بھی بدلہ لے لیا تو سمجھ لو کہ تم نے رحمت کے دروازوں کو بند کر دیا۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سے، اس لیے کہ پڑوسی تو بڑی عجیب چیز ہے، ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزانہ جبریل امین آسمان سے آتے اور فرماتے اے اللہ کے نبی پڑوسی کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کیے۔ روزانہ آ رہے، جب بار بار آئے تو اللہ کے نبی فرماتے حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہیں اللہ یہ نہ فرما دے کہ اس پڑوسیوں کو اپنی وراثت میں شامل کر لو۔ مجھے یہ خیال آنے لگا پڑوسی کے ساتھ اگر تم نے ظلم کا معاملہ کیا ہے تو یاد رکھنا، نمازی ہو، حاجی ہو، روزے دار ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، سب بیکار و برباد ہو جائے گا
تیری ذات سے اگر پڑوسی پریشان ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی جہنم میں اس کو ڈھکیل دیا جائے گا۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، پڑوسی کا حق ادا کرو۔ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ حق الجار، پڑوسی کا حق اللہ کے نبی جب بتاتے ہیں فرماتے کہ جب پڑوسی تجھ سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، انتظام کرو، نہیں ہے تو خوشی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، حسن سلوک سے کے ساتھ اس سے معافی مانگ لو کہ بھئی میرے پاس اس وقت نہیں ہے، دے دوں گا پھر۔ لیکن اگر ہے اور تم نے نہیں دیا تو تم نے پڑوسی کے اوپر ظلم کا معاملہ کیا، اللہ کے نبی کو اور اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ پھر فرماتے پڑوسی کا حق وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَنَّأْتَهُ، اگر پڑوسی کے ہاں کوئی بھلائی کا معاملہ پہنچائے، اولاد ہوئی ہے، کوئی خوشی کا، جاؤ اپنے گھر سے نکلو اور اس پڑوسی کے گھر میں جاؤ اور اس کو مبارکباد پیش کرو، اس کی خوشیوں سے جلو مت، حسد نہ کرو، اس کو جا کے مبارکباد پیش کرو، پڑوسی کا حق ادا کرو۔ کیا ہے؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، اگر پڑوسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی مر گیا اس کے گھر میں، کوئی غم ہے، تو جا کے اس سے کہو کہ آئے پڑوسی، اللہ کے اس دیے ہوئے غم میں صبر کا پیکر بن جا اور میں تیرے ساتھ تیرے غم میں برابر کا شریک ہوں، اسے دلاسا دو، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ پھر آخر میں فرمایا پڑوسی کا حق جانتے ہو، وَلَا تُؤْذِ جَارَكَ بِرِيحِ قِدْرِكَ، اپنی دیگچی کی خوشبو سے پڑوسی کو پریشان نہ کرو، دیگچی کی خوشبو سے پڑوسی کو پریشان نہ کر۔ کیا مطلب؟ اللہ نے تجھے دولت دیا ہے، تو کما کے لا کر کے خوب بڑھیا سا کھانا، مرغ، متنجن، پلاؤ، بریانی بناتا ہے اصلی گھی میں، بہترین مسالوں میں، اور تیرے غریب پڑوسی کے گھر میں اس کی خوشبو جائے گی تو اس کے دل میں یہ خیال ہوگا، اے اللہ اگر مجھے بھی تو دولت دیتا، میں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح کھلاتا، تو سمجھ لو کہ تو نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا۔ فرمایا کہ نہیں، پریشان نہ کرو، اس پڑوسی کے گھر میں ایک پلیٹ میں نکال کر کے پکنے کے بعد پہلے اس کے گھر میں بھیجو، پھر اپنی اولاد کو کھلاؤ، پکاؤ، لیکن پہلے پڑوسی کو کھلاؤ تاکہ وہ کھائے، اس کے بچے کھائیں، اور پھر تمہاری اولاد کھائے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اگر یہ تین باتیں ہوں گی مسلمانوں تو تمہارا رشتہ تمہارے اللہ اور اس کے نبی سے مضبوط ہو جائے گا، اور جب نبی سے اور اللہ سے مضبوط ہو جائے گا یہ دنیا کی ساری طاقتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اللہ کا اعلان ہے، اس نے عرش پر بیٹھ کر کے اعلان کر دیا، اے لوگوں اگر تم میری فرما برداری کرو گے، میری اطاعت کرو گے، تو تمہارے حاکموں کے دلوں میں تمہاری محبتوں کو بھر دوں گا، جو تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو میں انہی حاکموں کے دل میں تمہارے لیے نفرتوں کو بھر دوں گا جو تمہیں ستائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، کیونکہ دلوں کا بادشاہ تو میں ہوں، دلوں کا بادشاہ تو اللہ ہے، سارے انسانوں کے قلوب اس کے ہاتھ میں ہے، اور پھر تمہارا رونا، تمہارے سجدے میں گرنا، رونا اور گر کے کوئی کام نہیں آئے گا جب تک کہ تم پلٹ کر کے نہیں آؤ گے اور اپنے اللہ سے معافی نہیں مانگو گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج
اس مبارک پور کی سرزمین سے ہم اور آپ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو اپنی زندگی میں انقلاب کو پیدا کریں گے، اپنے حالات کو درست کریں گے اور اپنے اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط کریں گے کہ یہ باطل طاقتیں زمین میں دفن ہو کر کے رہ جائیں گی۔ ہم اس مذہب اور اس ایمان کو اپنے اندر رکھتے ہیں، اس رسول اللہ کی غلامی کو رکھتے ہیں جس نے مدینے کے گلیوں کے اندر اعلان کلمت اللہ کر کے اور اللہ کا کلمے کی آواز لگا کر کے دشمنان اسلام اور قیصر و کسریٰ اس زمانے کی سپر پاور طاقت کو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیا۔ کیا چیز تھی؟ کون سے توپ کے گولے تھے رسول اللہ کے پاس اور صحابہ کے پاس؟ کون سی فوج تھی؟ وہاں تو نہتوں کی فوج تھی، ہزاروں میں 10 15 20 100 50 تلواریں ہوا کرتی تھیں۔ کھانے کو نہیں تھا، پہننے کو نہیں تھا، گھوڑے نہیں تھے، ہاتھی نہیں تھے، اونٹ نہیں، لیکن جہاں چلے گئے غزوہ بدر کا منظر پیش کر دیا۔